من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک شبہہ اور غلط فہمی جو تکفیریوں نے اس کو اٹھایا ہے امت کے درمیان، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو قاتل قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بم بلاس کرتے ہیں، جیسا امام دہم اور امام زہم کے حرم کو مسمار کیا، شام میں کئی مقدس مزارات کو، اور مختلف ممالک میں، پاکستان میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے مزارات کو، ائمہ اطہار کے حرم کو منہدم کیا، اور بم بلاسٹ کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے اس میں جانے والوں کو بھی کافر قرار دے کر قتل عام کرتے ہیں، حرم کو بھی منہدم کرتے ہیں، اور بقیع میں 4 اماموں کے حرم جو سینکڑوں سال سے بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے منہدم کیا سعودی حکومت کے آنے کے بعد۔ دلیل یہ لاتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین نے ابی الحیاء سے فرمایا کہ مسلم میں یہ روایت آئی ہے، واحد روایت جو اس راوی سے مسلم وغیرہ نے نقل کی یہی روایت ہے، اس راوی کی دوسری کسی روایت کو اصحاب حدیث نے، علماء حدیث نے قبول نہیں کیا ہے، واحد یہی روایت۔ ابی الحیاج صحیح مسلم میں علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، قال لی علی بن ابی طالب قالب الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نہ بھیجوں ایسے ذمہ داری کے ساتھ جس کے ساتھ پیغمبر نے مجھ کو روانہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، تمثال مجسموں کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، ولا قبرا مشرفا، نہ کوئی بلند قبر ہو، الا سویتہ، مگر ان کو اس کو برابر کرو۔ تو یہ حدیث ان کے دلیل ہے، لیکن اس حدیث پر جو علماء رجال نے اعتراض کیا ہے، اور اس کے اسی حدیث کو بہانہ بنا کر انہوں نے قبور ائمہ بقیع کو تقریباً 1344 میں منہدم کیا، اور قلب پیغمبر اور قلب مسلمین کو مجروح کیا۔ اس حدیث کے سند میں ایک وکیع ہے، وکیع کو احمد بن حنبل وکیع کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حدیث نقل کرنے میں بہت غلطی کرتا ہے، 500 غلطیاں کی ہے حدیث کے نقل کرنے میں، اور حدیث کو عین الفاظ کے ساتھ نقل نہیں کرتا تھا، حدیث کے مطلب بیان کرتا تھا، نقل بالمعنی کرتا تھا، اور اس کی عربی بھی صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے 500 حدیث کے نقل میں اس نے غلطی کی، قابل اعتماد نہیں۔ اب اس نے کس سے لیا ہے؟ سفیان ثوری سے لیا ہے۔ سفیان ثوری کون ہے؟ ابن حجر جو بہت بڑے عالم ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مدلس تھا، اور ابن مبارک بھی اس کو مدلس مانتا ہے، یعنی حدیث میں کم و زیاد کرنے والا ناقابل اعتماد آدمی مانتا ہے۔ تیسرا حبیب ابن ثابت ہے اس حدیث کے راویوں میں، ابن جبان نقل کرتا ہے عطا سے کہ یہ بھی حدیث میں تدلیس کرنے والا، یعنی حدیث میں کم و زیاد کرنے والا آدمی تھا۔ اور چوتھے راوی
شفیق اسدی کوفی ہے، اور یہ آدمی بھی علی کے دشمنوں میں سے تھا، علی کے دشمنوں میں سے تھا، اور پیغمبر نے فرمایا علی آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا منافق ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اہل سنت کے پاس، آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا ہے مگر منافق، اور آپ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اس لیے یہ راوی بھی غیر معتبر ہے۔ خود ابی الحیاج عرض کیا، جو اس راوی کے پہلا راوی ہے اور جس نے کس سے نقل کیا ہے، مولا امیر المؤمنین سے روایت کی ہے، ترمذی نے اس سے کوئی روایت نقل نہیں کی، اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا۔ ترمذی جو سنن اربعہ یعنی سنن نسائی لکھنے والا ہے، سنن اربعہ میں سے ایک، اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اور باقی صحاح ستہ، باقی جو کتنے کتب اربعہ سنن اربعہ ہے، صحیح مسلم بخاری، کسی نے اس آدمی سے حدیث نقل نہیں کی ہے اس ایک حدیث کے علاوہ، اسی لیے یہ بھی کمزور آدمی۔ ایک حدیث کے کمزور ہونے کے لیے سب کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، ان راویوں کے درمیان ایک راوی بھی ناشناختہ ہو کافی ہے، روایت غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ ابھی اس روایت کے سلسلے میں جتنے راوی ہیں سب ضعیف، سب غیر معتبر، بس اس راوی روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد یہ روایت خود اپنا آپ کو جھٹلاتی ہے، اس طرح سے کہ ابی الحیاج کہتے ہیں علی نے مجھے بھیجا ایسے کام کے لیے جس کام کے لیے پیغمبر نے علی کو بھیجا تھا، وہ یہ ہے کہ کسی مجسمہ کو کیا ہے سالم نہ رکھوں، توڑ دوں، کیونکہ مجسمہ کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور کسی بلند قبر کو نہیں چھوڑوں مگر ان کے اس کو ختم کروں، زمین کے ساتھ برابر کروں۔ اگر ابی الحیاج یہی کہتا ہے علی نے یہ فرمایا، پیغمبر نے اس ذمہ داری کے ساتھ مجھ کو روانہ فرمایا، سوال یہ ہے علی علیہ السلام، تاریخ آپ کے سامنے، علی کی زندگی کے تمام حرکات آپ کے سامنے، علی نے کب کسی قبر کو منہدم کیا؟ مجسموں کو تو کیا، خانہ کعبہ میں جتنے مجسمہ تھے پیغمبر اور علی نے مل کر منہدم کیا، اور دوسرے مقامات پر یعنی بتوں کے جو مجسمے تھے، لیکن قبر کو منہدم کرنے کے ایک واقعہ بھی نہیں۔ اگر پیغمبر نے علی کو اسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے تو آپ ایک واقعہ نقل کریں جس میں علی نے کسی قبر کو منہدم کیا۔ اس کے بعد یہ ہے ابی الحیاج جو کہتا ہے کہ علی نے مجھ کو بھیجا تاکہ کیا کروں، بلند قبروں کو منہدم کروں۔ ابو الحیاج نے کس قبر کو منہدم کیا یہ بتاؤ، تاریخ میں یہ بھی نہیں کہ ابی الحیاج علی کی طرف سے کیا اور کسی قبر کو اس نے منہدم کیا۔ تو لگتا ہے یہ روایت خود ابی الحیاج کی بھی نہیں ہے، بعد کے راویوں میں جعل کی ہے۔ یہ اس کے بعد حدیث کے معنی، حدیث کے بارے میں دو حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی سند کی کیا حیثیت ہے، آیا معتبر ہے یا نہیں ہے، پتہ چلے یہ حدیث سند کے لحاظ سے، راویوں کے لحاظ سے کوئی معتبر حدیث نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے دوسرے ہی کہ معنی سمجھنا پڑے گا۔ حدیث کے غلط معنی کر کے انہوں نے قبور کو منہدم کیا ہے، یعنی بقی میں ائمہ اربعہ، ازواج پیغمبر، عباس، ابن عباس، تمام بزرگان کے جو قبور تھا سب کو منہدم کیا اس حدیث کے بہانے سے، جس کے سند بھی ضعیف ہے اور جس کے معنی بھی یہ نہیں ہے۔ وہ کیسا؟ کیونکہ ولا قبرا مشرفا، ایسے قبر جو بلند ہو اس کو نہ رکھو، الا سویتا، سویتا کے دو معنی ہیں، سویتہ بالارض، با کے ذریعے تعدی کرے، سویتہ بالارض مطلب کہ اس کو زمین کے ساتھ برابر کرو، یعنی مٹا دو، ختم کر دو۔ لیکن اگر بینی ہے، سوا کا معنی بنانا ہے، برابر بنانا، والسماء وما سواها، سوا کا لفظ عربی زبان میں
اگر بے کے بغیر آیا، سوا کا معنی برابر بنانا، جس طرح سے میز بناتے، کرسی بناتے، دروازہ بناتے، برابر بنانے کو سوا کہتے ہیں۔ مثلا انسان جو برابر کا انسان، اس کو کیا ہے، مستویل قامہ کہتے ہیں نا، سوا برابر، والسماء وما سواها قرآن میں، جس نے آسمان کو بنایا، آسمان کو مٹایا تھوڑا، بنایا، برابر بنایا۔ سویتہ بالارض کہا تو زمین کے ساتھ برابر کرو، یعنی کیا، مٹا دو، ختم کرو۔ بس بے کے ساتھ آ جائے تو مٹانے کے معنی رہتا ہے۔ سوا کا معنی یہ نہیں، سوا کا معنی برابر کرنا ہے۔ بالارض جب آئے گا، بے کے ساتھ آئے گا تو زمین کے برابر کر دو، یعنی مٹاؤ، ورنہ سوا کا معنی، اصل معنی کیا ہے، بنانا ہے۔ تو اس کے مطابق معنی ہے کہ بلند قبر کو آپ برابر کرو۔ شیعہ سنی سب کے پاس قبر ایک بالش سے بالاتر مکروہ ہے، تمام فقہاء اسلام، شیعہ سنی سب نے یہ حدیث باقی احادیث سے بھی یہی سمجھا ہے کہ ایک 4 انگلی یا ایک بالش تک قبر بلند، اس سے بالاتر بلند رکھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، یہی ایک استفادہ کیا ہے۔ دوسرے احادیث بھی ہے ان کی روشنی میں، اور یہ ہے کہ لیکن حرم بنانا، مزارات بنانا الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر حرم کے اندر دیکھیں جو اصل قبر ہے وہ اتنے بلند نہیں ہے، اس کو اوپر جو بلڈنگ ہے وہ، اب آپ کی دلیل قبر کے، پیغمبر نے علی سے فرمایا کہ قبر کو زمین کے ساتھ برابر کرو، بلڈنگ خراب کرنے کی بات نہیں کی، بلڈنگ قبر سے جدا، قبر سے جدا ہو جائے، حرم، مزارات قبر سے جدا، قبر اس کے اندر ایک ٹکڑے کا نام ہے، اس ٹکڑے میں یہ ہے کہ فقہا شیعہ سنی سب کہتے ہیں ایک بالش سے بالاتر ہونا صحیح نہیں ہے، یعنی مکروہ، آپ ہر مذہب کے اپنے نظریہ مکروہ ہے وغیرہ، تو قبر الگ ہے، حرم اور مزارات الگ ہے۔ اس حدیث سے وہ ٹکڑا جس کے اوپر، جو میت کے قبر کے اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں قبر، قبر جس اصطلاح میں کہتے ہیں، وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتَ۔ بس پہلا یہ ہے کہ سویت کا معنی مٹانا نہیں، برابر کرنا ہے، دوسرا مٹانا بھی ہو تو قبر وہ حصہ ہے، اوپر کی بلڈنگ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے پیغمبر خدا جب دنیا سے گئے، آپ کو کہاں پر دفن کیا؟ اپنے دولت سرا میں دفن کیا۔ اگر قبر کے اوپر بلڈنگ ہونا ممنوع ہوتا تو حضرت علی اور تمام اصحاب مہاجرین و انصار تھے، سب نے یہ کام کیا۔ اگر قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا حرام ہوتا تو بلڈنگ میں دفن نہ کرتے۔ پھر خلیفہ اول اور دوم نے بھی اپنے لیے کیا، یہی راستہ انتخاب کیا، اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ خلیفہ اول اور دوم میں تبرکاً پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے کو پسند کیا، تاریخ کے بقول۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر منع ہے قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا، قبر کے اوپر سائبان بنانا، تو کیوں پیغمبر کو کیا ہے، کمرے کے اندر اور 4 دیواری کے اندر اور سائبان کے اندر، بلڈنگ کے اندر دفن کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ عرض کیا کہ یہ سند دلالت کے لحاظ سے کیا ہوا کہ سوا کا معنی برابر کرنا۔ یہاں پر 2 طریقے سے قبر بنائے جاتے تھے۔ ایک مشرکین قبل الاسلام بناتے تھے، اونٹ کے پوش کی طرح بناتے تھے، اونٹ کے پوش کی طرح۔ تو پیغمبر نے فرمایا کافروں کی طرح مسلمانوں کی قبر نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، برابر کرو۔ اسلام اور کفر کو مکمل جدا کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی خلط نہ رہے، اشتباہ نہ رہے، تو منع کیا۔ جس طرح سے کفار قبر بناتے تھے اونٹ کے کوہان کی شکل میں، اس کو منع کیا، میں نے برابر کرو، قبر کے پشت کو برابر کرو۔ یہ سویت کا معنی یہی ہے، قبر کے پشت کو کوہان کی طرح
گنبد کی طرح نہ کرو بلکہ بالکل برابر کرو، جس طرح سے میز ہوتا ہے اسی طرح سے برابر کرو، یہ معنی ہے۔ خود صحیح مسلم جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس نے جو عنوان انتخاب کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ باب الامر بتسویۃ القبر، اس باب کا نام رکھا ہے کہ امر کیا ہے اسلام نے کہ قبر کو برابر کرے۔ خود مسلم میں صحیح مسلم کے مصنف نے اس حدیث سے یہی برابر کرنے کے معنی سمجھا ہے، اسی لیے عنوان اسی کو انتخاب کیا ہے، باب الامر بتسویۃ القبر۔ اسی طرح سے خود یہ مسلم روایت کرتا ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ قبر کو برابر بناؤ۔ ہاں جی، قبر کو کیا کرو؟ برابر بناؤ، مسطح بناؤ، یعنی اس کے اوپر کا حصہ کیا ہو؟ برابر ہو، اونٹ کے پوش کی طرح نہ ہو۔ تو دوسری حدیث میں خود مسلم نقل کرتا ہے پیغمبر نے ایسا حکم دیا۔ بس پتہ چلتا ہے اس حدیث سے بھی یہاں پر تسویہ کا معنی کیا ہے؟ برابر کرنا ہے، نہ مٹانا۔ لیکن دوسری حدیث میں پیغمبر نے واضح کیا نا، قبر کے پوشت کو کیا کرو؟ مسطح کرو، برابر کرو، اونٹ کے کوہان کی طرح، گنبد کی طرح نہ بناؤ۔ وہ بھی اس حدیث کے لیے قرینہ ہے کہ یہاں پر بھی سوا کا معنی کیا ہے؟ یعنی برابر کرو، اونٹ کے پوش کی طرح نہ بناؤ۔ یہ مسلم نقل کرتا ہے فضالت ابن عبید سے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا۔ اور نوری جو عالم اسلام کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اس حدیث کی تشریح میں کہتا ہے قبر جو ہے زمین سے ایک بالش کے برابر اونچا ہونا اور مسطح ہونا چاہیے، اور اونٹ کے پشت کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ قرطبی جو بڑا مفسر ہے اپنی تفسیر قرطبی میں سورہ کہف کی تفسیر میں کہتا ہے کہ قبر کو مسطح بنانا چاہیے، اس کے پشت برابر، نہ ان کے اونٹ کے پشت کی طرح بنائے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اونٹ کے پشت کی طرح بنانا بدعت ہے، اس کو مسطح بنانا چاہیے۔ تو تمام فقہا جو ہے کسی فقیر نے نہیں کہا ہے قبر کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، سارے فقہا قبر کو اونچا کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح سمجھتے ہیں، ایک بالش تک قبر اونچا کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور عرض کیا فرضاً قبر کو خراب کرنا صحیح بھی ہو آپ کے بقول، تو اس کے اوپر کی بلڈنگ سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرم جو ہوتے ہیں، مزارات جو ہوتے ہیں، خود قبر کے اوپر نہیں ہوتا، قبر کے اوپر بلڈنگ ہے، قبر نہیں ہے وہ۔ مزارات اور حرم ایک بلڈنگ ہے جس میں زیارت کے لیے آنے والے کیا ہے؟ زیارت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں وغیرہ ہے، وہ قبر نہیں کہلاتا ہے۔ قبر اسی چھوٹے سے ٹکڑے کا نام ہے جو میت کے جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عرض کیا جو تمام فقہا کے فتویٰ اور حدیث یہ سب بتاتا ہے کہ یہاں پر منع کیا ہے قبر کو کیا کرنا؟ بلند کرنا، ایک بالش سے مشرفاً، یعنی بلند، ایک بالش سے زیادہ بلند نہ کرے اور اس کو اونٹ کے پوش کی طرح نہ بنائے۔ ویسے بھی اس حدیث کی سند عرض کیا ہے؟ کمزور ہے، اور تاریخی لحاظ سے بھی نہ خود حضرت علی نے اس پر عمل کیا ہے، نہ ابی الحیاج نے عمل کیا، اسی لیے روایت کے صحیح ہونا ہی مشکوک ہے۔ تاریخ اسلام میں تمام مسلمان جو ہے قبروں کے احترام کرتے تھے، تمام، یعنی تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ مسلمان قبروں کے احترام کرتے تھے۔ آخر میں وہابیت کے زمانے سے قبروں پر منہدم ہونا شروع ہوا، کتنے سال کے گزرنے کے بعد؟ 12 صدیاں گزرنے کے بعد۔ خود وہابی مانتے ہیں کیا سلف کا عمل حجت ہے۔ کیا نام ہے، مسعودی اپنی مشہور تاریخ مسعودی میں نقل کرتا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے 354 میں، یعنی وہ 300 سے پہلے دنیا میں آیا۔ 354 کا معنی کیا ہے؟ 300 سال پورا نہیں ہوا ہے، مثلا 200 سال پورا ہو جائے گا تو 300، تو وہ
کب وجود میں آیا ہے؟ سن 200 اور 300 کے درمیان دنیا میں آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں بقی میں اماموں کے حرم پتھروں سے بنائے ہوئے تھے، یہ واقعہ وہ نقل کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں سیاح جو مختلف شہروں میں گھوما ہے، ابن جریر اور اسی طرح سے دوسرے جو سیاح ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ کل عالم اسلام میں اولیاء اللہ کے مزارات تھے۔ یہ سیرت مسلمین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی حدیث نہیں تھی، ورنہ سارے مسلمان اس پر عمل نہ کرتے، کم از کم کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، وہاں پر انبیاء الہی کے جو مزارات تھے، ان کے قبور پر مزارات بنائے ہوئے تھے۔ نہ لشکر اسلام نے حکم دیا منہدم کرنے کا، نہ خود خلیفہ عمر جو گیا تھا وہاں، اس نے بھی حکم نہیں دیا خراب کرنے کا۔ یعنی مسلمان لشکر جہاں پہنچا، وہاں پر انبیاء اور صالحین کے قبور کے اوپر جو بلڈنگ تھی اس کو منہدم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ بھی صدر اسلام میں، جو آپ سلفی لوگوں کے لیے اس وقت کے تاریخ کیا ہے، حجت ہے، کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے وہی حق ہے۔ اگرچہ حجاج بن یوسف اور یزید اور سارے گمراہ کرنے والے اور ظالمین اسی دور کے ہیں، لیکن آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اس دور میں، بلکہ خود خلیفہ عمر کے زمانے میں شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور انبیاء کے قبور کو منہدم نہیں کیا، بلکہ انبیاء کے قبور پر جو خادم تھے، جو نوکر تھے، ان کو اپنی ذمہ داری پر برقرار رکھا اور ان کو خدمت سے منع نہیں کیا، بلکہ ان کو بیت المال سے، ظاہراً بیت المال سے خرچہ دیا۔ اور عرض کے چنانچہ پیغمبر خود اپنے دولت سرا میں دفن ہوئے، کسی نے صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ بھائی کسی ایک صحابی کہتا بھائی پیغمبر ہی کی شریعت میں کیا ہے، میت کے قبر کے اوپر بلڈنگ نہیں ہونا چاہیے، کسی نے یہ بات نہیں کی، اسی لیے کوئی منع شریعت میں نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں تو قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ اصحاب کہف 300 کچھ سال کے بعد اٹھے اور حالات پتہ چلا، پھر واپس چلے گئے، واپس جا کر وہیں پہ بیٹھ گئے، اور قضا روز قیامت تو ان کی قبر پر تھا، وہ جگہ ان کی قبر کی جگہ قیامت تک 300 سال تک سوئے ہیں، باقی موت آ گئی۔ اور وہاں پر جب لوگ پہنچے، بادشاہ اور اہل ایمان پہنچے، تو انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور مسجد بنائی ان کے قبر کے اوپر۔ بس کیا ہے، صالحین کی قبر پر جو مسجد بنانا بھی صحیح ہے، بلڈنگ بنانا بھی صحیح ہے، وہاں پر عبادت کرنا بھی صحیح ہے۔ یہ ان کے اعتراض اور اعتراض کے جواب۔ تو اصل میں جو مزارات ہے، خصوصاً حرم ائمہ ہے، حرم صلاحہ ہے، تاریخ دین کے ایک اہم اور سنہری حصہ ہے۔ ہر قوم اپنی محسنین کو یاد رکھتی ہے، تو ان عتبات عالیات کے ذریعے، ان مزارات کے ذریعے ہم اپنے محسن کی یاد رکھتے ہیں، محسن کو یاد رکھتے ہیں۔ اس قوم کی تاریخ کی زندگی اور زندہ رہنے کی علامت ہے کہ اس قوم کے رہبر، اس قوم کے امام، اس قوم کے نبی کہ یہ مزار ہے، تو اس کے مزار جتنا مکرم معزز باقی ہوگا، اس قوم کی تاریخ بھی تابندہ رہے گی۔ تو جو حرم بناتے ہیں قبور انبیاء اور ائمہ کے اوپر، یہ در حقیقت باعث بنتا ہے دین کی تاریخ تابناک تر ہو جائے۔ ان ہستیوں کی قدردانی بھی ہے، ان ہستیوں کی کیا ہے، قدردانی بھی ہے۔
اسی طرح سے پوری دنیا کے عقلاء عالم کے طریقہ کار بھی یہی ہے، اپنے محسنوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں بھی سارے مسلمان اپنے اپنے شہروں میں کیا ہے اپنے بزرگان کے مزارات بنایا ہے، اس کی زیارت کی ہے، اس پر فاتحہ کیا ہے۔ وہ ایک روحانی سرچشمہ بنتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے اگر یہ آثار نہ ہو، دین آہستہ آہستہ افسانہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب دین کی کوئی واقعی نشانی نہ ہو تو ہزاروں سال کے گزرنے کے بعد، ابھی تو ہمارے لیے 14 صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزرنے کے بعد پتہ نہیں چلے گا یہ افسانہ ہے یا حقیقت۔ جیسے کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ 2000 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن 10,000 سال گزر جائے تو افسانہ بدل جائے گا۔ لیکن یہ آثار سب کو پیغمبر کی پیدائش کی جگہ، شادی کی جگہ، خدیجہ کی مکان، جہاں وحی نازل ہوئے، قدم پہ قدم پیغمبر کی تاریخ محفوظ، و پھر جائے انکار نہیں رہتا ہے۔ ابھی وہابیت کی یہی کوشش ہے کہ پوری تاریخ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے پاس احیاء اسلام کی کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ خلاصہ یہ آثار اسلامی بقائے اسلام کی ایک ضمانت ہے، اور ان آثار میں سب سے اہم ان کے مزارات پر جا کر لوگ بیعت کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ استغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا۔ پیغمبر کے پاس آنے کا حکم ہے۔ اب یہ زندگی، زندہ اور موت، زندہ ہو یا موت کے بعد کے فرق نہیں ہے، پیغمبر کے پاس آنے کا حکم ہے تاکہ لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ اسی طرح سے محبت اہل بیت کا حکم ہے۔ محبت کی ایک علامت کیا ہے؟ ان کی جائے وفا، جہاں پر ان کی جسم اطہر ہے وہاں پر جائے اور اپنی عشق و محبت کا اظہار کرے۔ محبت ہو، اس کی قبر کے بھی پتہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ محبت کوئی جاندار نہیں ہے۔ تو حرم ائمہ کی حفاظت در حقیقت محبت کے فریضے پر عمل ہے۔ ایک ان کے احترام رکھنا ہے، دو اور ان کی تعلیمات اور سیرت پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے، تجدید بیعت ہے۔ اور تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے یہ جو قبور بنایا جاتا ہے، فقہاء اسلام کے حوالے سے بھی اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ پیغمبر کے روضہ مبارک ابھی ہے، البتہ وہابیوں کے لیے ممکن ہو تو اس روزہ کو بھی نابود کرے گا، مسلمان خاموش رہے۔ انہوں نے کھل کر اسی وقت اقدام کرنا چاہا تھا۔ پورا عالم اسلام میں شور ہوا تو پیغمبر کے قبر اقدس کو منہدم نہیں کہ جو موجودہ روضہ رسول ہے اس کو عثمانیوں کے زمانے میں ترکیوں نے بنائی ہے، انتہائی مضبوط شکل میں بنائی ہے، یعنی ہزاروں سال وہ بلڈنگ باقی رہے، اس طرح سے بنائی ہے۔ اور لیکن وہابیت اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے پورا عالم اسلام میں احتجاج کیا اور ڈر گئے، خاموش ہو گئے، لیکن ائمہ اہل بیت اور اصحاب کے قبور کو انہوں نے منہدم کیا۔ واضح اگر حرام ہے تو اگر حرام ہے، بدعت ہے، کفر ہے، تو قبر پیغمبر باقی رکھنا بھی حرام ہے، بدعت ہے، قبر اہل بیت بھی حرام ہے اور بدعت ہے۔ اگر نہیں ہے دونوں بدعت نہیں ہے، تو یہ واضح ہے بدعت نہیں۔ یہ حدیث بھی آپ کی غیر معتبر، اور علماء اسلام کے عمل کو بھی دیکھیے اور حدیث کے معنی کو بھی آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ دوسرے احادیث بھی یہی کہتے ہیں قبر بنانا منع نہیں ہے، اور اصحاب کہف پر مسجد بنایا ہے۔ پیغمبر کو اصحاب پیغمبر نے اور مولا امیر المؤمنین نے ایک کیا ہے بلڈنگ کے اندر دفن فرمایا ہے۔ یہ سب دلیل ہے کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانے میں، قبر کے اوپر مزار بنانے میں، حرم بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محبت کا، امتی ہونے کا تقاضا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔